بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تعالى في الحديث الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا كريم يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف فقیر کو حاصل ہوا وہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے، 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری، کہ پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا. سبحان اللہ. اصل میں یہ لفظ سفر نہیں ہے بلکہ اس اسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب سیر. سفر میں اور سیر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ڈیسٹینیشن فکس ہوتا ہے، اس کی منزل فکس ہوتی ہے اور اب اسے اپنی ابتدا سے انتہا تک پہنچنا ہوتا ہے. لیکن جب بات سیر کی آتی ہے تو وہاں پر صرف منزل مقصود نہیں ہوتی بلکہ بیچ میں جو راستے آتے ہیں ہر راستہ پار کرنا وہاں مقصود ہوتا ہے. تو قرآن کا میں ہمیشہ یہ بات کہتے رہتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہر لفظ اپنے میں جامع تفسیر کا معنی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے پیچھے صرف اس کا مطلب ظاہر کرنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک لمبی تفسیر ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ غالباً صرف اپنے مومنین نہیں بلکہ نان مسلم جو ہوتے ہیں وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں آیا، وہ لفظ کیوں آیا. لیکن جب وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے تو ان کی آنکھیں پہ جھک جاتے ہیں کہ یقیناً قرآن شریف وہ جامع کتاب ہے کہ وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ بس ایسی کتاب ہے جس اللہ نے کہا ہے. تو قرآن شریف میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کا جامع جو شان نزول ہے وہ حقیقتاً معراج کی نسبت ہے، اور معراج حضور کا وہ معجزہ ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے. معراج کی دو صورتیں ہیں. پہلی بات دو مسائل بتا دوں سب سے پہلے میں کہ اگر کوئی بندہ اس بات کا اعتراف کرے، اگر کوئی بندہ یہ بات سوچے
اس طرح قرآن نے کہا. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا. اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرے یقیناً وہ بندہ کافر ہے. دنیا میں سے کئی لوگ ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ یار یہ جو معراج ہے نا وہ خوف نہیں ہوتی، بس حضور کا اس میں کوئی کرتے جسمانی کوئی اس میں تصور نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات کو جسمانی طور پر دیکھنا ہی ناممکن ہے، محال ہے اس کے لیے. جبکہ فقہاء اہل سنت کا فرمان ہے کہ اگر رب تعالیٰ چاہے تو اپنی عطا سے اپنے بندوں کو اپنی زیارت کروا سکتا ہے. تو اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ حضور نے جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا تو یہ نص قرآن کا انکار اور یہ کفر ہے. بے شک. اور اگر کوئی بندہ حضور کے جسمانی معراج کا منکر ہے تو یقیناً گمراہ ہے. بے شک. تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ حضور کو معراج ہوئی تھی. اچھا، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضور کو معراج جسمانی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اس کی دلیل کیا ہے، اس کو تم ثابت کیسے کرو گے؟ کیونکہ حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اہل قرآن کے نام سے مشہور ہے، جو صرف قرآن کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانتا. اب اگر انہیں ثابت کرنا ہے کہ بھئی یہ چیز جو جسمانی معراج حضور کو ہوئی ہے اس کا ثبوت کیا ہے، تو قرآن میں جو لفظ ہے نا سبحان الذی اسرا کا مطلب ہوتا ہے جسمانی طور سے سفر کروانا. یہ اسرا کی ڈیفینیشن ہے جس کو امام قاضی ایاز نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ لِأَنَّهُ لَيَقَالُ فِي النَّوْمِ أَسْرَا، یعنی کہ خواب میں لے جانے کو سفر کروانے کو اسرا بول ہی نہیں سکتے. تو اسرا کے لیے یہ لفظ یہ قانون ہے کہ اسرا اسی کو بولا جائے گا کہ فزیکلی اگر کوئی سفر کرتا ہے جسمانی طور سے تو وہ اسرا کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر قرآن کا لفظ اسرا کو استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج جسمانی تھی. اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ حضور کی معراج جسمانی نہیں تھی تو وہ اس کے لیے کافی ہے دلیل کہ اسرا کا لفظ استعمال کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی تھی. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ معراج کی حکمتیں کیا ہیں. معراج حضور کو عطا کیوں ہوئی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ معراج میں حضور نے جنت کو بھی دیکھا، حضور نے جہنم کو بھی دیکھا ہے نا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ دیکھا کہ جہنم میں عورتیں جل رہی ہیں جن کی کثرت سب سے زیادہ ہے. تو جب جنت کو حضور دیکھ رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں، تو معراج کرانے کا سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ بخاری شریف کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ انی واللہ ینظر الی حوض الآن، اللہ کی قسم میں زمین سے حوض کوثر کو اب بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو جب حضور زمین پر موجود رہ کر حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر معراج میں اسپیسیفکلی وہاں پر لے جا کر دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ صحیح نا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں نا ایسے ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، ہے نا. تو جب ساری کائنات کا وجود حضور کی ہتھیلی میں ہے پھر اسپیسیفکلی معراج کا سفر کروا کے ساری کائنات کو ظہور کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان کی ساری ذریت دکھائی گئی تھی. جب سے انسان پیدا ہوا، جب اس کا اختتام ہوگا، جنتی کون ہوگا، جہنمی کون ہوگا، ہر ایک کا نام جانتا ہے. ظاہر سے بات جب آدم علیہ السلام جانتے تو حضور کا عالم کیا ہوگا. تو جب حضور جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، پھر معراج میں جا کر وہاں پر اسپیسیفکلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو معراج حضور کے لیے اس لیے عطا ہوئی تھی کہ وہاں سب سے بڑی چیز حضور کو دینا مقصود تھا، وہ تھا دیدار الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیز اسپیسیفکلی ضروری تھی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا ان سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی تم پہ کروڑ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز دینا یہ مین انٹینشن نہیں تھا. اگر نماز دینا ہی معراج میں ہونا تھا تو وہی تو گئی آئی تھی نا. تو ہوتا تو یہ کہ اللہ وہی سے کہتا کہ وقیم الصلاۃ، اے نبی نماز قائم کرو.
اگر جہنم دکھانا مقصود ہوتا، جنت دکھانا مقصود ہوتا تو یوں ہوتا کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، بے شک یہاں کیا عمل ہے۔ صدر بلال کو فرماتے ہیں کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سنتا ہوں۔ اس حدیث کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اگر ایک ایگزامپل ہے، مجھے بتائیں کہ اگر ایک بیچ میں دیوار ہے اور اگر اس کے اس بھرے کوئی انسان کھڑا ہے اور اگر وہ اس طرف کو تمہیں دکھ نہیں رہا، لیکن اگر وہ تمہیں آواز دیتا ہے تو یقیناً اس کی آواز سے تم اس کو پہچان لو گے، کیونکہ وہ یہاں سے صرف کچھ دور کھڑا ہے، اس کی آواز تم تک آنا ممکن ہے، تو اس کی آواز کو سن کر تم اس کو پہچان سکتے ہو۔ صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے۔ لاجیکل ہے، ایک دم لاجیکل بات ہے کہ اگر وہ آواز تمہیں دے تو پہچان لو گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ اس کی آواز کو تم جانتے ہو، جبکہ اس کا ڈسٹینس بھی زیادہ نہیں ہے۔ ہاں اب مجھے بتاؤ کہ اگر اس کا ڈسٹینس بڑھ جائے، لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، وہاں پر وہ اکیلا تھا، اس نے آواز لگائی دیوار کے پیچھے سے، میں نے آواز پہچان لی۔ اب وہ اگر اس کا ڈسٹینس اور بڑھ جائے ہے نا، اور وہاں پر لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، آواز بڑھ جائے، اب وہ آواز لگائے تو اس کی آواز سننا دشوار ہوگا۔ بالکل یقین میں اور آگے بڑھتا ہوں کہ اور ڈسٹینس بڑھا دو، 1 میل کا، 2 میل کا، 10 میل کا، 100 میل کا، لوگوں کی تعداد اور بڑھا دو، 100، 200، 300، 1000، 2000۔ اب یہ محال ہے کسی کے لیے کہ اس کی آواز کو سن کر اس کو پہچانا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر آواز سن کر اس حالت میں پہچاننا دشوار ہے تو اگر وہ چلے یا اگر وہ قدموں کی آواز نکالے تو کیا اس کی آواز کو سن کر پہچاننا ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ پھر مجھے بتاؤ کہ اتنا دور کا سفر جنت کا، جنت میں کوئی ایک انسان تو نہیں، کروڑوں انسان ہے، اتنا سفر دور کا جنت کا، اور حضور قدموں کی آواز سے بلال کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو پیچھے کا نہیں معلوم، اللہ اکبر، تو یہ بات بڑی شرم کی ہے شرم کی ہے نا کہ اتنا بڑا ڈسٹینس۔ میں نے بس لاجیکل ایگزامپل دیا کہ اگر یہاں سے میں 100 میل کا ڈسٹینس رکھوں اور اگر وہاں لوگوں کا ہجوم و آواز زیادہ ہو تو یقیناً کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ اس کی آواز کو پہچان کے، اس کی آواز کی بات کر رہا ہوں، ایسا کہ نہیں اس کے قدموں کی آواز کر رہا ہوں، اس کی آواز